مہینے کو انتخاب کیا، اس مہینے کو چنا۔ اس کے بعد کون سی رات؟ شب قدر والی رات کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل کتاب نازل فرما دی۔ پھر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً جس طرح ضرورت پڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر اترتی گئی اور 30 پاروں پر مشتمل آج حافظ قرآن کو آپ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے اس بستی کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر اس بستی کی تعریف کرنے پر اگر ہمیں آ جاؤ تو آپ کہیں گے کہ مولانا اس بستی کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ اس بستی کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہیں۔ ارے برائیاں کہاں نہیں ہے، لیکن جب اس بستی کا مقام اور مرتبہ کو اگر ہم اجاگر کریں گے، جس گلی سے آپ گزریں گے اور جس کوچے سے گزریں گے، اس گلی اور کوچے میں حافظ قرآن نظر آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جن سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن رب کائنات احکم الحاکمین، جو ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں، چرند اور پرند، دریاؤں اور سمندروں کو پیدا کرنے والی وہ ذات، اس قرآن مجید کے متعلق جو حافظ قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے 30 پارے کو رٹ کے یاد کر کے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن من قرأ القرآن فاستظہر فأحل حلالا وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لهم النار۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن اپنے خاندان سے 10 ایسے آدمی کو آپ چنیے، نکالیے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایسے 10 آدمی کو وہ چن چن کے نکالے گی جس پر جہنم واجب ہو چکی۔ وہ حافظ قرآن جس کا کوئی مقام آج کے عوام نہیں دیتی ہے، اس حافظ قرآن کا مقام رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ رب کائنات مقام مرتبہ دے رہا ہے اور اس نوعیت کا مقام دے رہا ہے کہ 10 ایسے آدمی اس کے خاندان میں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ کہے گا اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کو جہنم سے نکال کر، گویا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی وہ نکال کر کے جنت میں ڈالے گا۔ بتائیے سفارش کا حق دیں گے کل قیامت کے دن حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کو چن چن کر کے وہ جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ آج دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ دلوں میں بٹھائے۔ تو یہ حافظ قرآن، یہ مفتی جو ابھی تلاوت کلام اللہ آپ سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، اور سامعین بہت دل جمعی کے ساتھ اور سکون اطمینان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو اس پروگرام سے، اس جلسے سے دور ہیں، ان تک میری اگر آواز پہنچ رہی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں ان کو درخواست کروں گا کہ وہ مجلس کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو پھر میں آگاہ کر دوں، یہ معلوم کرا دوں کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے علماء کرام کوئی معمولی علماء کرام نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے، کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے۔ یہ پروگرام ایک تاریخ رقم کرنے والا ہے۔ یہ پروگرام آپ کہیں گے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی اس پروگرام میں شرکت کرنے والے علماء کرام ہمارے ہی علاقے کے ہیں اور جید عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی رئیس العلماء ہے، کوئی استاذ الاساتذہ کرام، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس اسٹیج کے وہ زینت بننے والے ہیں۔ اس لیے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائے۔ اسی طرح اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے چرنجیو یادو صاحب بڑے قابل محترم آدمی ہے جو وہ تشریف رکھتے ہیں، اور میں تو ان سے بہت کلام نہیں کیا ہوں براہ راست، لیکن میں ان کو دیکھ رہا ہوں
اور غریبوں کا مسیحا ابھی چونکہ پرتیاسی ہے ودھایک کامیاب کرے، سب کی دعائیں اسے لگ جائے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ رات میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی جلتا ہے، کسی کا گھر ختم ہوتا ہے، تو اس جگہ سب سے پہلے تصویر اگر دیکھی جاتی ہے تو یہ چرنجیو یادو کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری پر، دھنیہ واد۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے بہت سارے علماء کرام ہیں جن کا نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب آئیے، چونکہ اس پروگرام کا آغاز کتاب اللہ سے ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلام الہی یعنی رب کائنات جس نے سارے کائنات کو بنایا، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بنایا، سارے مخلوقات کو پیدا کیا، اور بھی مخلوقات کو پیدا کیا جو ہمارے نظروں سے غائب ہے، جو سمندروں میں دریاؤں میں رہتے ہیں، ان مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات کی تعریف تو ہو چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں رب کائنات کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی تعریف اور ستائش کے لائق ہے تو وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چیز کا نمونہ ہمیں بتایا، کھانے پینے کا ڈھنگ طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ، نہانے غسل کرنے کا ہر چیز کا طریقہ ہمارے نبی امی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتلا کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ان کے صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام آئے اور ان کے طریقے کو لے کر، ان کے نہج، ان کے طریقے کو لے کر کے چلے، اور آج ہم لوگ اسی کے نام لیوا ہے، اسی کے نام پر مرنے مٹنے والے ہیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی دولت مانگے تو دولت دینے کے لیے تیار ہے، جائیداد مانگے تو جائیداد دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی مبارکباد ہے یہ علماء کرام، اور بہت ہی مبارکباد ہے جامعہ رابعہ للبنات کا یہ ابتدائی پروگرام میں آنے والے مہمان اعظام اور مہمان کرام کا بہت ہی دل سے اور تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ہی گاؤں اور اہل محلہ کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علماء کرام اپنی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر کے مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی کی دعوت و لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھنے والے علماء کرام میں سب سے اول میں آپ کو بتاؤں کس کی صدارت میں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کس کی صدارت میں یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ ہم بہت پروگرام کو سنتے ہیں، بہت پروگرام کرتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہم عالم اور علماء کو بلاتے ہیں اور یہ گانا لگاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے، کرناٹک سے، بنگلور سے، یو پی سے، دہرادون سے عالم آئے، کیا بیان کیے، کیا سنے، کیا فائدہ حاصل ہوا وہ آپ جانتے۔ لیکن اس پروگرام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، میں تمام علماء کرام، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں نظامت سنبھالوں۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، استاذوں کے استاذ، رئیس العلماء، استاذ الاساتذہ کرام موجود رکھتے ہیں، ان کے سامنے میں زبان سے کچھ تعریف کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ چراغ، سورج کو چراغ دکھانا۔ لیکن بہرحال مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی چاہت، ان کی محبت میں دمکا سے مجھے آنا پڑا، اور مولانا نے کہا کہ آپ تم کو آنا ہے، اس لیے میری حاضری ہوئی ہے، ورنہ میرے اندر وہ صلاحیت و قابلیت نہیں ہے کہ ان علماء کرام کے لیے وہ الفاظ لائے جن الفاظ سے کما حق ہو ان لوگوں کی تعریف ہو سکے۔ صدر علماء جھارکھنڈ مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں قاسمی۔ جانتے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جائے گا، کیوں؟ جب تک ان کی صحیح طریقے سے تھوڑی سی تعریف نہ ہو جائے۔
ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کون ہیں؟ جانتے ہیں مورنے کے رہنے والے ہیں، لیکن بتاؤں مولانا حبیب الرحمان صاحب جب ہم لوگ دارالعلوم میں رہا کرتے تھے، میں اور مفتی ذاکر صاحب جو ہمارے رفیق درس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت دنوں کے بعد ایک مجلس میں ہم سب کا اکٹھا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب کہا کرتے ہیں بیٹا جس دور میں ہمیں تھا نا کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں کہاں سہارنپور، پانڈولی، مظفر نگر، دیوبند اپنے تنگی میں طالب علم کی بوریاں اٹھا کر اور بیگ اٹھا کر طلبا کو کبھی پٹھلا سے کبھی مورنے سے اور نہ جانے کون کون سے گاؤں یعنی ہر علاقے سے طلبا کو اٹھا کر کے وہ یو پی کے علاقے میں لے جا کر کے وہاں پھر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کی قربانی ہے، یہ ان کی خدمات ہے کہ آج علاقے کے اندر جہاں بھی جائیں گے عالم اور حافظ نظر آئیں گے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں تمام علماء کرام کی طرف سے، خصوصاً مولانا محبوب عالم صاحب کے نگرانی میں جو یہ پروگرام چل رہا ہے ان کے طرف سے، اور جامعہ رابعہ للبنات کا جو ابتدائی پروگرام ہے تمام معلمین اور معلمات کی طرف سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسٹیج میں تشریف رکھنے والے علماء میں سے ایک جید عالم دین، باصلاحیت، باوقار، باکمال حضرت مولانا سلیمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ گجرات میں ایک عرصے سے انہوں نے حدیث کا درس دیا، بہت ساری خدمات ان کی بھی ہے، بہت ساری قربانیاں ان کی بھی ہے، ان قربانیوں کو آپ بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جانتے ہیں چلتے چلتے میں ایک بات بتا دوں، اگر ان علماء کرام کی قربانیاں اور خدمات کو اگر ہمارے علماء جو نوجوان ہیں جو حفاظ کرام ہیں اگر جان جائیں گے تو باہر سے علماء کرام کو بلانا بند کر دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے جید عالم اور علماء کرام موجود رہتے ہوئے آپ اسٹیج سجاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، 3-4 مہینہ محنت کرتے ہیں، دل و دماغ کھپاتے ہیں اور نہ جانے کون سے عالم کو بلاتے ہیں، نہ ان علماء سے آپ مشورہ لیتے ہیں اور نہ رائے لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بیچ ہمارے درمیان رئیس العلماء، جید عالم دین، صوفی باصفا، حالانکہ وہ اپنی تعریف نہیں کرواتے، ان کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، جب سے میں دمکا میں میری امامت چل رہی ہے 3 سال سے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تو میں ان کو بہت قریب سے پہلے سے بھی جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں ان کے اندر کیا خلوص ہے اور دین کی فکر۔ اور میں بتاتا چلوں لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، زیادہ ٹائم نہیں لے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، سارے علماء کرام مایوس ہو چکے تھے، اب کیا ہوگا، مدارس بند، مکاتب بند، خانقاہیں بند، اب کیا ہوگا، اس کشتی کو کون لے کے چلائے۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب صدر مدرس مدرسہ اسلامی عربیہ برہمپور کے رہنے والے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور کئی پروگرام کیے، 50 لگتا ہے کہ 100 سے بھی زائد پروگرام کی، ہر گاؤں میں محلے میں گئے اور علماء کو جگایا، بولا کہ اور کہہ رہے تھے کہ مایوس نہ ہونا، اللہ ضرور انشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کو بدلنے والے ہیں، مایوس نہ ہو، دین کی خدمت اپنے گاؤں میں رہ کر کے جو ہے بالکل جو ہے دین کی جو خدمت ہے اس خدمت کو جو ہے زندہ رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اس اسٹیج میں تشریف رکھنے والے ہر دل عزیز گاؤں میں رہنے والے، گاؤں کی قربانیاں اور خدمات ان کی بھی بہت ہے، بہت ہی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں ان کا نام لوں گا، مولانا سلیم الدین صاحب قاسمی، جن کی قیادت میں یہ پروگرام سجایا گیا ہے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، صدر مدرس اصلاح المسلمین نواڈی، ان کی بھی بہت ساری خدمات ہے، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھانا، یہ ان کے ایک ہنر، ان کے اندر ایک کمال ہے، بہرحال بہت ساری
خدمات ان لوگوں کی بھی ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمان خصوصی محمد اسلام صاحب قاسمی مورنے بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کی بھی بہت ساری خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں. بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی کی طرف سے اور جامعہ رابعہ للبنات کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. اب آئیے تلاوت کلام اللہ تو ہو چکی ہے, آگے اللہ کے بعد اگر کسی کا حضرات, ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معزز علماء کرام مہمانان گرامی کی تشریف آوری یقیناً ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے. لیکن انہی کے بیچ ہمارے علاقے کے بہت ہی لوکپریہ نیتا اور نوجوانوں کے دلوں میں دھڑکنے والے جناب چرنجیوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طرح ہمارے واعظ شریع بیان الحاج جن کا نام میں بھولا نہیں ہوں, یاد ہے مجھے چونکہ دیر سے جو ہے نا دیر سے آیا درست آیا. مولانا الحاج حاجی بھی ہیں اور مولانا جو ہیں جن کی تعریف اور جن کا نام لینے والا ہوں وہ مہمان بھی ہیں, مہمان خاص بھی ہیں اور مولانا کے سبھی بھی ہیں. بہت سارے حیثیتوں سے وہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں. ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. الحاج حضرت مولانا جمشید صاحب رحیمی امام خطیب مسجد رحمانیہ جے پور, ان کے اندر بھی بہت تڑپ اور فکر ہے کہ ہمارے بچیوں کے اندر تعلیم اور تربیت کیسے آئے. آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچیوں کے لیے اس طرح کا ادارہ اور اس طرح کا جامعہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. حالات سب کے سامنے ہیں, کس طرح لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے, کس طرح لڑکیاں جو ہے گھر سے بے گھر ہو رہی ہے اور غیر مسلموں میں جا کر کے شادیاں رچا رہی ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں اور اس حالات کے تناظر میں مولانا کا یہ جامعہ بہت ہی معنی رکھتا ہے. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. تلاوت کلام اللہ ہو چکی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں الہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد فیض صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں. وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش. مائک سیٹ کر دو. ہمارے نوجوان بچے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے کی طرف آ کر بیٹھیں اور کرسیوں کو بڑے آنے والے مہمانوں کے لیے چھوڑ دیں. اگر کوئی آتے ہیں تو آپ آگے بڑھ جائیں, ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں. بہت کوشش کی لیکن کرسیاں کہیں سے مل نہیں پائی اور 7-8 جگہ میں نے ٹرائی کر لیے, لیکن چونکہ اس وقت شادیوں کی سیزن ہے تو کہیں سے کرسیاں میسر نہیں ہو سکی. اس کے لیے میں تکلیف ہو رہی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. اپنے بستی کے نوجوانوں عزیزوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کرسیوں کو چھوڑ دیں اور آنے والے باہر سے جو مہمانان ہیں وہ بیٹھیں گے. اور آپ اپنے ہم سب تو اپنے بستی کے میزبان لوگ ہیں. مہمانوں کے اکرام میں ہمیں اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے, چاہے ہمیں زمین پہ بیٹھنے پڑ جائے. یہاں آگے کی طرف آ جائیں, یہاں جگہ خالی ہے اور یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں, آپ آرام سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.